NOC نہ دینا اور اس NOC کے ساتھ ساتھ پھر راستوں میں رکاوٹ اکٹھی کرنا، یہ انتہائی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ مشتاق صاحب یا ماریہ بی اور اس طرح کے لوگوں کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے کہ ہر دفعہ حکومت ایک خواتین کی آواز سے اتنا تھریٹن کیوں ہو جاتی ہے۔ سب حکومتیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہو، ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے۔ یہ منظور پشتی جیسے لوگوں کے لیے، مہرنگ بلوچ جیسے لوگوں کے لیے، عورت مارچ جیسے لوگوں کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ کیوں یہ ان لوگوں پہ جو ہمیشہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں، شدت پسندی پھیلاتے ہیں معاشرے میں اور لوگوں کو قتل کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے ورگلاتے ہیں، ان پہ کیوں اس طرح کے قانونوں کا اطلاق کیوں نہیں ہو رہا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن ادھر پھر آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اور عورتوں کے راستے کو روکا جا رہا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، آئین پاکستان جو ہے وہ فریڈم آف اسمبلی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ اپنے جو شہری ہیں ان کے اس بنیادی حق، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا حق، ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کا حق، رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی، اس کو پروٹیکٹ کرے۔ تو یہ NOC نہ دینا اور اس NOC کے ساتھ ساتھ پھر راستوں میں رکاوٹ اکٹھی کرنا، یہ انتہائی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹنگ ہے، اور یہ ریاست اس طرح کی حرکتیں کر کے کون سا پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ کہیں وہ اپنی خواتین کے ساتھ نہیں کھڑی، کہیں وہ اپنے محروم طبقات کے ساتھ نہیں کھڑی، بلکہ یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاستی اداروں کو نہ صرف پروٹیکشن پرووائڈ کرنی چاہیے تھی بلکہ راستے کھلنے چاہیے تھے تاکہ لوگ آئیں اور اپنے حقوق کی بات کر سکیں۔ آپ نے محروم طبقات کی جو ہے وہ بات کی ہے، تو اب ٹرانسجینڈرز کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے دفعہ بھی ایک ایشو بہت زیادہ کڑا ہوا تھا اور لوگ اس پہ بہت زیادہ بحث مباحثہ بھی کر رہے تھے۔ ابھی جو ہے مشتاق احمد خان نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز انہوں نے شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے یہ لوگوں کا استحصال کر رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، جو مشتاق صاحب یا ماریہ بی اور اس طرح کے لوگوں کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے۔ جب سے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ بیرونی سازشیں اور یہ جو ٹرانسفوبک ایجنڈا اس کو پاکستان کے اندر لے کے آ رہے ہیں، اور یہ وہ وہی ایونجیلیکل آرگومنٹس استعمال کر کے یہاں پہ پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی معاشرے کے اندر خواجہ سراؤں کو بہت عزت دی جاتی رہی ہے، تو یہ وہ ٹرانسفوبک سوچ ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ حالیہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہو یا پھر جو امریکہ کے اندر خواجہ سرا افراد کے حقوق کی حق تلفی کی جا رہی ہے، تو اس سے یہ بالکل ان کا ایجنڈا ریزمبلنس کر رہا ہے۔ تو میں ان کو آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ خدارا اب آپ کا ایجنڈا بے نقاب ہو چکا ہے، یہ ویسٹرن ٹرانسفوبیا بے نقاب ہو چکا ہے، اس کو بند کریں۔ بتائیے گا کہ یہاں پر آج ایک دفعہ پھر جو ہے 8 مارچ کو خواتین کے حقوق کا دن منایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے کہ اس دفعہ پھر حکومت یا ریاست جو ہے آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت جو ہے ظاہر ہے، مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی، اب تو سال ہو گئے کہ ہر دفعہ حکومت ایک خواتین کی آواز سے اتنا تھریٹن کیوں ہو جاتی ہے۔ سب حکومتیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہو، ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے۔ میرا گلہ ہے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کے ساتھ، جس کا کام ہے کہ یہاں پر خواتین کے حقوق پہ، مساوی حقوق پر بات کرنا، تو وہ یہاں پر ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کل پرائم منسٹر ہاؤس میں خواتین کے حقوق پہ اور وومن ڈے کے اوپر فنکشن ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خواتین کے مساوی حقوق کی فیور میں ہیں، تو پھر یہاں ان کے بولنے میں کیا تکلیف ہے؟ اگر سیفٹی پرووائڈ کرنا تو سب کا کام ہے، مگر آپ خود دیکھ لیں جتنی خواتین ہیں یہاں پر اس سے ٹرپل تعداد میں پولیس موجود ہے، ڈنڈے ہیں، ہم نے 2 دفعہ یہاں پر مارا پیٹی بھی دیکھی۔ اب اگر کوئی جو قانون توڑ رہا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اس کو پکڑے۔ یہ عورتیں کیا کسی کو کیا کہیں گی؟ مجھے بتائے گا کہ اس دفعہ جو ہے وہ پنجاب کی جو CM ہے وہ بھی ایک خاتون ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کوئی مسئلے حل ہو جائیں گے یا کوئی خواتین کو حقوق مل جائیں گے؟ دیکھیں، خواتین کے جو چیف منسٹر بن جائیں یا پرائم منسٹر ہماری خواتین رہی ہیں، یہ خواتین کے لیے رول ماڈل تو ضرور ہیں، یہ ان کو انکریج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، مگر یہ کہنا کہ وہ بن گئے تو خواتین کے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ غلط ہے۔ حکومتوں کا گورننس اسٹرکچر کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور وہ پروسیس پیٹریارکل ہے۔ جب تک ہم وہاں پر انٹیگریٹ نہیں کریں گے کہ خواتین کو برابری کی سطح پہ آگے لایا جائے، اگر صحت ہے تو صحت کے جتنے وسائل ہیں وہ ان تک بھی پہنچائے جائیں، ان کے مسائل سنے جائیں، اسکولوں میں ان کی انرولمنٹ بڑھائی جائے، تب تک آپ سارے CM خواتین لگا دیں اور سب پوری کیبنٹ خواتین کی کر دیں، مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ یہ جو بینر آپ نے اٹھایا ہوا ہے
इस शख्स की पिक्चर को आप लोगों ने इस पे क्यों लगाया और इसका मकसद क्या है? हम ये इस कानून के खिलाफ बेसिकली बैनर है पब्लिक असम्बली एंड पीस ऑर्डिनेंस, जिसके तहत इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाजों पे कदगनें लगाई जा रही हैं और लोगों को रोका जा रहा है। इस तरह औरत मार्च को नहीं दिया गया, इसी तरह पिछले अरसे में कोई भी एहतजाज इस्लामाबाद में मना कर दिया गया उससे, और इस हद तक के जो तलबा जिसमें शिरकत करते हैं उनको ये धमकी दी गई है और ये कानून पास किया गया है कि अगर वो किसी एहतजाज में शिरकत करते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा बगैर डिग्री के और बगैर किसी प्रोसेस के। तो उसके खिलाफ ये पोस्टर है और हम ये डिमांड, इनका पिक्चर है इसमें। जी हम इसलिए डिमांड करते हैं कि ये जो कानून है ये हमेशा तरक्की पसंद लोगों के लिए और कौम परस्तों के लिए, मंजूर पश्ती जैसे लोगों के लिए, महारंग बलोच जैसे लोगों के लिए, औरत मार्च जैसे लोगों के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। क्यों ये इन लोगों पे जो हमेशा लोगों को वर्गलाते हैं, शिदत पसंदी फैलाते हैं माशरे में और लोगों को कत्ल के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए वर्गलाते हैं, उन पे क्यों इस तरह के कानूनों का इतलाक क्यों नहीं हो रहा? TLP को पूरी तरह इजाज़त है एहतजाजात करने की, इस तरह के लोगों को इजाज़त है एहतजाजात करने की। जो लोग पारा चिनार में शियों का कत्लेआम कर रहे हैं उनको इजाज़त है अपनी असम्बली करने की, लेकिन क्यों हमें जो तरक्की पसंद लोग हैं जो अपने साथ होने वाले जुल्म पे बात कर रहे हैं उन पे क्यों, उनको क्यों इजाज़त नहीं है? आज ख़वातीन यहाँ पर निकली हुई, आपको क्या लगता है औरत आज़ाद नहीं है इस माशरे में? इस माशरे में जहाँ पे हम देखते हैं कि रेप के जो केसेस होते हैं उनमें से सिर्फ 0.3% पे लोगों को सज़ा होती है, जहाँ पे 90% से ज़्यादा औरतें ये रिपोर्ट करती हैं कि वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हुई हैं। उस माशरे में हम कैसे कह सकते हैं कि औरत आज़ाद है? उस माशरे में मेरा ख्याल है कहना औरत आज़ाद है बिल्कुल गलत बात है और फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है। मुझे बताएगा कि ये जो निज़ाम की, जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर तो फिर जो मुकम्मल ज़बरदस्त इस्लामी निज़ाम होगा तो वो भी यहाँ पर अगर नाफिज किया जाए तो उससे भी ये मसले हल हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामी निज़ाम से या जिस तरह का इस्लामी निज़ाम हमारे उलमा प्रीच करते हैं उससे समाज के मसले हल हो सकते हैं, बगैर इसके कि जो हमारे माशरे में जो जेंडर के ताल्लुकात हैं, जो क्लास के ताल्लुकात हैं, जो कौमी ताल्लुकात हैं, उन पे कड़ी नज़र डाली जाए, उनको ठीक किया जाए। जब तक इस मुल्क के हर शहरी को इक्वल राइट्स नहीं होंगे, वो चाहे वो बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो या चाहे वो औरत हो या मर्द हो, जब तक उनको मसावा हकूक नहीं दिए जाएंगे, जब तक उनको बेसिक राइट्स अपने नहीं दिए जाएंगे, तब तक चाहे कोई भी निज़ाम हो, चाहे वो इस्लामी हो, चाहे वो जिस तरह का भी निज़ाम चल रहा है, चाहे वो लिबरल निज़ाम हो, तब तक समाज में बेहतरी नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया आपका।